ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے حضرات کوشش کر رہے ہوں گے لیکن یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح صحیح کہلوا دے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختصر سی سورت تلاوت فرمائی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ انسان ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ انسان ارشاد فرما کر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی طبقہ کے ساتھ وہ تعلق رکھنے والے ہوں، ہر ایک انسان خسارے میں ہے۔ خواہ ماسٹر ہو، انجینئر ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، ہر ایک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسم کے انسانوں کو اس خسارے میں سے نکال دیا، اس نقصان میں سے نکال دیا، اس بربادی میں سے نکال دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالی کو زمانے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر دیا۔ اس زمین کو ہم دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والے ہیں۔ آسمان کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والے ہیں۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، لیکن قسم نہیں کھائی کہ میں نے فلانی چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کے خسارے کی بات آئی، جب انسان کے بربادی کا وقت آیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی۔
ज़माने की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों खाई? आप सब जानते हैं, देखते हैं और देखते रहना कि हर एक इंसान हर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर उसके पास एक कमरा बना हुआ है, वो कोशिश करता है कि दूसरा कमरा बना लूं। अगर किसी के पास एक दुकान है, वो कोशिश करता है मैं दूसरी दुकान बना लूं। किसी के पास एक गाड़ी है, वो कोशिश करता है मैं दूसरी गाड़ी खरीद लूं। इसी तरीके से ज़माने में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल अस्र, कसम है मुझे ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जिन्होंने ईमान लाया। अब यहाँ गौर करें कि खाली ईमान लाने से बात बनने वाली नहीं है। खाली अगर किसी ने क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो बात बनने वाली नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और उसके बाद नेक अमाल भी करने वाले पढ़ेंगे। क्यों? कि अगर कोई कलमा पढ़ लेता है, नाम का मुसलमान हो जाता है, उसको अरकान इस्लाम जो है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये तमाम इबादत को कबूल करना होगा और इनको अदा करना होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, और हक बात कहता हो। क्या हक बात कहता हो? कि किसी को नमाज की तरफ बुला रहा है, किसी को हज की दावत दे रहा है कि आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी तौफीक दी हुई है कि आप हज को जा सकते हैं। किसी को ज़कात की दावत दे रहा है कि ये माल जो जमा कर करके रख रहा है, ये हमेशा हमेशा तेरे पास रहने वाला नहीं है, इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। तू रोज़े नहीं रख रहा है, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुव्वत दी हुई है, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी दी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे खून दिया हुआ है, इस जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगा, तू रोजे रख। इनको क्या फरमाया? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और उसके बाद वो सब्र करता है। किसी ने दाढ़ी नहीं रखी है, फरमाता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये, और इस सुन्नत को जिंदा कर। किसी ने टखनों से नीचे पैजामा रखा हुआ है, टखनों से ऊपर पैजामा रख, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। किसी पड़ोसी को तकलीफ ना दे, अपनी शादी ब्याह में ढोल मत मार, पटाखे मत चला। इस तरीके से जब अगर किसी पड़ोसी को तकलीफ हो रही है, लेकिन किस वजह से तकलीफ हो रही है? कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की तरफ बुला रहा है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की दावत दे रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी की तकलीफ हो रही है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। फिर अगर पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, या अपने घर वाले भी नाराज हो जाएं तो परवाह नहीं लेनी है, क्योंकि उसने हक बात कही है और उस पर डट जाना है। अगर मेरे वालिदैन नाराज हो रहे हैं तो होने दे, मेरा भाई नाराज हो रहा है तो होने दे, मेरी बहन नाराज हो रही है तो होने दे, मेरे पड़ोस का रहने वाला सरपंच नाराज हो रहा है होने दे, मेरे पड़ोस का रहने वाला बड़े से बड़ा मिनिस्टर नाराज हो रहा है होने दे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर कोई नमाजें भी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, इसी तरीके से पड़ोसी को तकलीफ भी नहीं दे रहा है, लेकिन आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 3 किस्म के इंसान खसारे में हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, एक वो बंदा जो किसी को ताना देने वाला हो, किसी को लंगड़ा कहने वाला हो, किसी को भींगा कहने वाला हो, किसी को काना कहने वाला हो, किसी को गंजा कहने वाला हो, ऐसा ताना देने वाला जो अगले के दिल पर ठेस पहुंचती हो। और दूसरा वो शख्स जो किसी की गीबत करने वाला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत करना जिना से ज़्यादा सख्त है। हम ये लोग सोचते हैं
کہ اگر کسی نے العیاذ باللہ زنا کر لیا، بد نظری کر لی، تو ہم سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا، کسی مسلمان کو پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں، اور جس نے غیبت کی اس نے زنا کیا۔ اب خود غور و فکر کریں محترم بزرگوں، دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور تیسرا وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے، وَعَدَّدَهُ، اور اس کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، وَعَدَّدَهُ، اور اس کو گنتا ہے، اور گمان کیا کرتا ہے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ یہ جو مال دیا ہوا ہے، جو میرے پاس بینک میں رکھا ہوا ہے، جو میرے پاس جائیداد ہے، اخلدہ، ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بندے، تجھے کیا معلوم کس موڑ پر تیری شام ہو جائے، کس وقت میں تجھے شام ہو جائے، کہاں پر تیری موت آ جائے، اور تو یحسب ان مالہ اخلدا، اور تو یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ جو مال تو جمع کر کر کے رکھ رہا ہے یہ اخلدہ، یہ ہمیشہ تیرے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نہیں، تو حطمہ میں داخل ہونے والا ہے، تو جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ جس مال کو تو جمع کر کے رکھ رہا ہے، اس مال کے لیے تو تیرے گھر میں تیرے بیٹے لڑائیاں کریں گے، تیرے میاں تیری بیوی لڑائی کرے گی، تیرے رشتہ دار لڑائی کریں گے، اور جس مال کو تو جمع کر کر رکھے، یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بندے، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا نار اللہ الموقدہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلائی ہوئی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہاں پر غور و فکر کریں کہ اگر ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی کو تانا دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور مال جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں تو اس طرف نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو اپنی طرف نسبت کیوں دی، اور اس آگ کا خاصہ کیا ہے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا ہوا ہے، سلگایا ہوا ہے، یہ سب سے پہلے دلوں پر اٹیک کرے گی۔ دلوں پر اٹیک کیوں کرے گی؟ کہ اگر ہم کسی کو تانا دے رہے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہوگی، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس لیے ہم اس کے لیے اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ اور مال کے لیے فرمایا کہ مال کی محبت اگر دل میں ہوگی اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہوں گے، یتیم اور غریب کو نہیں دے رہے ہوں گے، بیواؤں کو نہیں دے رہے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ سب سے پہلے دلوں پر اٹیک کرنے والی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے اپنے گھروں میں لکڑیاں جلاتے ہیں، گیس جلاتے ہیں، اور ان لکڑیوں کا اور اس گیس کی آگ کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز اس کے اوپر اس کے اندر ہوتی ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے وہ آگ جو ہے وہ باہر کی چیز کو جلاتی ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلائی ہوئی اور سلگائی ہوئی آگ ہے اس کا خاصہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے وجود کو جلائے گی یا ہمارے چہرے کو جلائے گی، وہ سب سے پہلے ہمارے دلوں پر اٹیک کرے گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کینے سے، بغض سے، حسد سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ وما علینا الا نعرہ تکبیر، نعرہ